अब मैं जिस शख्सियत को दावत देने वाला हूँ, ये शख्सियत किसी तारुफ़ की मोहताज नहीं। मैंने इनकी सबसे पहले जो तिलावत सुनी है तकरीबन 1993 में। मैं हिफ्ज़ का तालिब इल्म था। हज़रत उस वक़्त तजवीद व क़िरात हमारे उस्ताजी हज़रत मौलाना कारी हाजी मोहम्मद साहब रहमतुल्लाह अलैह से पढ़ते थे। उस वक़्त मैंने इनकी सबसे पहले तिलावत सुनी और जब जब सुना है माशाअल्लाह दिल बाग बाग हो जाता है। अब मैं ऐसी शख्सियत को दावत देने वाला हूँ जिनकी शोहरत का हर सो डंका बजता है। हुस्न क़िरात और अंदाज़े तिलावत उनके बाएं हाथ का खेल है। मैं परेशान हूँ कि उनके औसाफ़ व सलाहियत व कमालात का कहाँ से इब्तदा करूँ और कहाँ ख़त्म करूँ। मेरी मुराद शीरिं लिसान, खुश इल्हान, बुलबुल तरन्नुम, तिलावत व क़िरात के बेताद बादशाह, शहनशाह क़िरात, उस्ताज़ुल क़ुर्रा, सुल्तानुल क़ुर्रा, कारी अल मुक़री हज़रत कारी मोहम्मद इदरीस आसिफ़ साहब, उनकी खिदमत में मुल्तमिस हूँ कि जनाब वाला तशरीफ़ लें, अपने पुरसोज़ आवाज़ में सामीईन के दिलों को महजूज़ फरमाएँ। हज़रत कारी मोहम्मद इदरीस आसिफ़ साहब। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल अबरार यशरबून मिन कअसिन कान मिज़ाजुहा काफूरा। इन्नल अबरार यशरबून मिन कअसिन कान मिज़ाजुहा काफूरन ऐनन यशरबु बिहा इबादुल्लाह। ऐनन यशरबु बिहा इबादुल्लाह युफज्जिरूनहा तफजीरा। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल अबरार यशरबून मिन कअसिन कान मिज़ाजुहा काफूरा। इन्नल अबरार यशरबून मिन कअसिन कान मिज़ाजुहा
يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا وجزاهم بما صبروا جنة
متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بآنية من فضة ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا من فضة قدروها تقديرا. ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قوارير من فضة قدروها تقديرا. ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قوارير من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطاف عليهم بآنية من فضة
وأكواب كانت قواريرا من فضة قدروها تقديرا قوارير من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا إن هذا كان لكم
لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا صدق الله العظيم. حضرات محترم، چلے ساؤنڈ کی کہانی ختم ہو گئی. یہ کمزوری یہ ہے کہ پنجاب کا جو بندہ مہمان یہاں آتا ہے نا، وہ 20% صرف کام کرتا ہے، اور آگے آپ تک پہنچانے کے لیے ذریعہ جو ہے وہ جو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے وہ کون سا ہے؟ وہ سپیکر ہے جو یہاں نہیں ہے. یہ اللہ کا بندہ پتہ نہیں کیسی مشین لایا، اللہ تعالیٰ اس کو جزائے خیر دے. بہرحال مسئلہ یہ ہے کہ صبح شام کی یہ مصروفیت الحمدللہ، بھلا اب کھولنے کی ضرورت کوئی نہیں ہے بابا، اب ٹائم چلا گیا، ابھی ٹھیک ہے جو چل رہا ہے، بات سمجھ آئے. قرآن پاک کا جو نظام ہے، جو قرآن پاک کے خدمات کے حوالے سے بات ہوتی ہے تو لوگ ہم سے پوچھتے ہیں. مجھ سے ایک بندہ پوچھنے لگا کہ قاری صاحب یہ اتنے مولوی بنا کے آپ کریں گے کیا؟ کہ اتنے جو مولوی آپ بنا رہے ہیں ان کو آپ کیا کریں گے؟ تو لوگ چاند پہ پہنچ گئے، آپ ابھی مدرسے پڑھ رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، مدرسے بن رہے ہیں، بنا رہے ہیں. اچھا میں نے کہا محترم آپ یہ بتلائیں آپ مدرسے گئے ہیں؟ کہتے نہیں. تو میں نے کہا چاند پہ؟ کہتے نہیں. تو میں نے کہا یار آپ کے تو دونوں جہان تباہ ہو گئے، آپ چاند پہ بھی نہیں جا سکے، مدرسے بھی نہیں گئے، تو بات چیت تو آپ کی ختم ہو گئی. میں جانے من آپ کو صرف پہلی اور آخری بات بتلاؤں گا. میں اس حوالے سے ایک بات آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے اور میرے بھی ذہن میں ہونی چاہیے. آپ کو پتہ ہے کہ جب کوئی بندہ کسی کو مارنا چاہتا ہے نا تو وہ ڈنڈا نہیں مارتا، وہ اتنا پیار کرتا ہے جس کی حد کوئی نہیں ہوتی. بندہ یہ سمجھتا ہے ارے بابا اس جیسا مخلص بھی انسان کوئی کائنات میں ہوگا. لیکن جب وہ اخلاص ظاہری دکھا کے اور ٹیکا باطنی لگاتا ہے تو پھر بندے کو پتہ چلتا ہے کہ یہ در حقیقت دشمن تھا. اسی طرح کفر کی جو سازشیں ہیں، خدا را کوئی علی مرزا کی شکل میں ہے، کوئی جناب کی خیر رہے فلاں پتہ نہیں کیا ہے، نائک ہے کیا ہے، ان کی شکل میں ہے، کچھ مرزائیت کی شکل میں، کچھ روافظ کی شکل میں. کہتے سب کیا ہیں؟ اچھا اللہ کا نظام ہے، کہتے سب کیا ہیں؟ سب یہی کہتے ہیں کہ قرآن کی مانو، اور ہے ہی ان کے پاس قرآن کوئی نہیں، باقی سب کچھ ہے. مجھے ایک بندہ کہنے لگا کہ جی علی مرزا صاحب قرآن سمجھاتے ہیں. میں نے کہا قرآن پاک کے علاوہ باقی سب کچھ سمجھاتے ہیں، قرآن نہیں سمجھا سکتے. تو خدا را ایک مہربانی کریں، شفقت کریں کہ قرآن پاک کے نزدیک آنے کا، قرآن پاک کو یاد کرنے کا عزم بالجزم کر لیں. ایک فتنہ یہ چل رہا کہ جی اگر سمجھ نہ آئے تو پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں. آپ کو علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بات سناؤ. امت کا عظیم المرتبت خطیب گزرا ہے، وہ کہتا ہے کہ وہ خطاب جس سے پہلے قرآن پاک کی تلاوت نہ کی جائے وہ گمراہی کا سبب ہوتا ہے. ٹھیک ہو گیا. اور ابن جوزی رحمہ اللہ کا طریقہ تھا کہ 5 گھنٹے جوان بولتا تھا، لیکن پہلے آدھا پونا گھنٹہ قرآن پاک کی تلاوت کرتا تھا. لوگ اس کی تلاوت کو سننے آتے تھے. ہاں تاریخ کے سچے اوراق گواہ ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں، علماء موجود ہیں. تو میرے استاد بھائی سب میرے دائیں بائیں، بالخصوص بالعموم سب میرے لیے قابل احترام جو سٹیج پہ تشریف فرما، اور بالخصوص حضرت شیخ قبلہ قاری محمد قاسم صاحب جو ادارے کے سربراہ ہیں، اور عزیزم مولانا محمد ہاشم صاحب جو ہمارے بچوں کی جگہ ہیں،
اللہ پاک کی ذات اس جوان کی جوانی میں برکات عطا کرے، اور قاری شیخ محمد اعجاز صاحب جو یہاں شعبہ قرات کے ذمہ دار ہیں، اور ہم سب کی جان آن شان قبلہ قاری احسان صاحب، اللہ تعالیٰ کی ذات اس مرد کلندر کی خدمات کو بھی اپنے دربار میں شرف قبولیت سے نوازے، اور مجھ ناچیز کی حاضری بھی اللہ تعالیٰ کی ذات اپنے دربار میں قبول کرے، آپ کی تشریف آوری۔ بس اتنی بات کرنی ہے۔ ابن جوزی کہتا ہے، میں بات درمیان میں کاٹ دی، ابن جوزی کہتا ہے کہ جو بندہ سمجھ کر پڑھتا ہے اس کا ثواب کنفرم ہے، لیکن ایک درجے کا ثواب ہے، ایک درجے کا ثواب ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے سمجھ کے پڑھنا، اس کے لیے تو پڑھنا ضروری تھا، وہ سمجھتا جو ہے اس نے تو پڑھنا تھا، لیکن جو بندہ نہیں سمجھتا، ابن جوزی کہتا ہے اس کے لیے دو ثواب ہیں۔ ایک تو اس کوشش کا کہ باوجود اس کے کہ وہ نہیں سمجھتا، لیکن اللہ کے قرآن کو اس نے سینے سے لگایا ہوا ہے۔ چھوٹی سی آپ کو ایک بات کر کے پھر بات کو ختم کرتا ہوں، یہ بات ذرا غور سے سننا۔ اگلی لال مسجد کا جب واقعہ ہوا، مجھے ایک آفیسر ملا اور مجھے کہنے لگا کہ قاری صاحب مجھے حکم تھا کہ اس کمرے کو کے دروازے کو توڑو۔ میں نے اس کو توڑا تو آگے ایک بچہ قرآن پاک کو سینے سے چمٹا کے کھڑا ہوا تھا، تو مجھے حکم تھا کہ اس کو برسٹ مارو۔ میں نے کہا بھئی اس کا قصور کیا ہے اللہ کے بندے، اس کو کیوں برسٹ مارو؟ تو آفیسر نے کہا جی میرا حکم ہے۔ تو پھر میں نے جرت کی یا نہ کی، بہرحال اس خود نے مجھ سے چھین کر اس نے برسٹ مارا، تو قرآن پاک کے اوراق بکھر گئے، اور وہ جو معصوم بچہ تھا وہ بھی بکھر گیا۔ کہتے ہیں قاری صاحب پھر اس کے بعد میں جب سوتا ہوں آج تک، یہ تھوڑے دن ہوئے ہیں مجھے بلائے، کہتے ہیں سن 8 کا یہ واقعہ ہے اور آج 23 ہے، میں جب سوتا ہوں وہ بچہ گریبان سے یہاں آ کے مجھے پکڑ لیتا ہے۔ کہتے ہیں میرا قصور کیا تھا، آپ نے مجھے برس مارا۔ ہاں، اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی ذلت اور خواری سے ہمیں محفوظ فرمائے، وہ طاقت عطا کرے کریم رب کی ذات جو اس کی فرما برداری کا سبب ہو، جو اس کی نافرمانی کا سبب ہو، اس دولت اور اس طاقت سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ بہرحال قرآن پاک کو پڑھا کریں، اور تنہائی کے لمحات میں قرآن پاک کو پڑھا کریں۔ اور ایک نسخہ اور بتلاتا ہوں آپ کو، بعض دفعہ زبان میں ہمت نہیں ہوتی قرآن پاک کو پڑھنے کی، بندہ ہے نا تھک جاتا ہے، تو تصور میں آپ ایک پارہ پڑھ کے دیکھیں، پھر اس کی قرآن پاک کی روحانیت دیکھیں۔ تصور میں تصور کر لیں کہ میں قرآن پاک پڑھ رہا ہوں، ہر آیت کو دوسری آیت سے ملاتے جائیں تصورات میں، جب پارہ ختم ہو جائے اس کی روحانیت اور لطف آپ دیکھیں۔ جو پڑھنے کا لطف ہے وہ تو ہے ہی ہے، لیکن اس حوالے سے بھی آپ لطف اٹھا کے دیکھیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ہم سب کو قرآن اور صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری اتباع، پورا عشق آل اطہار اصحاب سمیت عطا کرے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔